بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم جو ہے وہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے، یا یوں کہیں کہ اس میں دو مقصد ہیں۔ ساتواں مقصد اصول عملیہ کے بارے میں ہے، آٹھواں مقصد آگے پڑھیں گے وہ تعارض ادلہ کے بارے میں ہے۔ تو اصول عملیہ مشہور چار ہیں۔ انہوں نے بحث کی ابتدا براءت سے کی کہ جب بھی ہمیں کسی تکلیف میں شک ہو تو ہم براءت جاری کریں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہم احتیاط جاری کریں گے۔ براءت والوں کے بھی دلیل آپ نے پڑھے، احتیاط والوں کے بھی دلیل پڑھے، اور مصنف صاحب براءت کے حامی تھے، اس لیے براءت کے دلیلوں کو انہوں نے تقویت پہنچائی اور احتیاط کے ادلہ کو انہوں نے جو ہے ٹھکرا دیا۔ آج ہم کچھ تنبیہات کا آغاز کریں گے، تو اس درس میں تو صرف ایک ہی تنبیہ پڑھیں گے جو کہ براءت کے بارے میں تنبیہات ہیں۔ تو اس ایک تنبیہ میں آپ کو دو لفظ سننے میں آئیں گے، اصل موضوعی اور جو ہے کیا ہے وہ اصل حکمی۔ تو اب وہ اصل موضوعی کسے کہتے ہیں، اصل حکمی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب مجتہد صاحب کو کسی حکم پر جو ہے کہ شک ہو اور ان کے پاس کوئی بھی معتبر دلیل موجود نہ ہو، اس امر کی یوں سمجھے کہ حقیقت مجتہد کے لیے مجہول ہو، تو مجتہد اپنی حیرت کو اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وہ اصول کی طرف رجوع کرتا ہے، یا وہ استصحاب ہوگا، یا جو ہے براءت ہوگی، یا احتیاط ہوگا، یا تخییر ہوگی۔ اب یہ جو انہوں نے اصول کے الفاظ کہے ہیں کہ اصول کی طرف رجوع کرے گا، پھر یہ اصول دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں، اصل موضوعی اور اصل حکمی۔ ان دونوں کی وضاحت کر کے ہم انشاءاللہ عبارت کی طرف جائیں گے۔ اصل موضوعی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی قضیہ ہوتا ہے تو اس قضیے کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول کہیں یا حکم ہے جو حمل کیا جاتا ہے اس قضیے کے موضوع پر۔ جب موضوع میں شک ہو تو وہاں اصل موضوعی جاری ہوتا ہے، اور جہاں پر قضیے کے حکم میں شک ہو تو وہاں پر جو ہے کیا ہے اصل حکمی جاری ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی دے دوں، مثلا ایک ہماری ٹینکی بنی ہوئی تھی، حوض بنا ہوا تھا جو کر جتنا تھا۔ اب اس میں ہم شک کرتے ہیں کہ کوئی نجاست اس میں گری ہے، تو اب یہاں پر دو ہمیں گویا کہ شک ہو گئے، ایک یہ کہ آیا وہ ابھی کر ہے یا کر نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ابھی پاک ہے یا نجس۔ تو یہاں پر اگر کر ہونے کی آپ استصحاب جاری کریں گے تو یہ گویا کہ جو ہے کہ اصل موضوعی ہو گیا، کیونکہ خود کریت کے بارے میں کہتے ہیں بھائی کر تھا، اب شک ہے کہ کر ہے یا نہیں، تو استصحاب کریں گے کریت کا۔ تو یہ جو کریت کا آپ نے اصل جاری کیا یہ اصل موضوعی ہے۔ اب یہ اصل موضوعی جب جاری ہوگا تو یہاں پر پھر اصالت الطہارت جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اصالت الطہارت یہ اصل حکمی ہے۔ تو دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ اگر کہیں براءت کے ساتھ بھی کوئی اصل موضوعی آ جائے تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے جناب ہم براءت کو جاری نہیں کریں گے بلکہ اصل موضوعی کو جاری کریں گے۔ اصل موضوعی آ کے اس براءت کے موضوع کو ہی یعنی اس کے جاری ہونے کی جگہ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو ابھی ہم عبارت میں پھر تزکیہ اور عدم تزکیہ کی مثال کو انشاءاللہ۔ اب کتاب میں کچھ دو لفظ ہیں جو کہ ہمارے لیپ ٹاپ میں نہیں تھے اس لیے وہ نہیں رکھے ہیں، وہ ہے تنبیہات البراءت، براءت کی تنبیہات۔ بقی امور رہ گئے کس سے؟
اصل بحث جو ہم نے برات کے بارے میں کی اس میں یہ چیزیں رہ گئیں، بقی امور مہمۃ، اور یہ بھی عام امور نہیں ہیں بلکہ اہمیت والے امور ہیں، لا بأس بالاشارۃ الیہا۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، کوئی یوں سمجھیں کہ ناپسندیدہ نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں اس کی طرف، دوسرے لفظ میں یعنی ان کی طرف اشارہ کرنا اچھی بات ہے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں۔ تو اب امور میں سے الاول، پہلا امر، انہو بتحقیق شان یہ ہے، انما تجری، بے شک جاری ہوتی ہے، اصالت البراءت۔ اب اصالت البراءت کی دو قسمیں دی، شرعی اور عقلی، شرعن و عقلن، چاہے وہ اصالت البراءت شرعی ہو چاہے عقلی ہو، فی ما سے مراد ہے وہ مورد، یعنی اس مورد میں جاری ہوگی، لم یکن ہناک اصل موضوعی، جہاں پر اصل موضوعی نہ ہو، مطلقاً، چاہے وہ اصل موضوعی براعت کے ساتھ موافق ہو چاہے براعت کے مخالف ہو۔ فرض کریں براعت کسی چیز کی حلیت کا کہتی ہے، اصل موضوعی حرمت کا کہتا ہے، یا براعت جو ہے کیا وہ حرمت کا کہتی ہے، اصل موضوعی جو ہے کیا حلیت کا، یہ مخالف کی صورت ہے۔ موافق یعنی اصالت البراعت بھی کہتی ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اصل موضوعی بھی کہتا ہے حرام نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُوَافِقًا لَهَا، اگر اصل موضوعی موافق ہو براعت کے ساتھ، فَإِنَّهُ، پھر بتحقیق شان یہ ہے، لا مجال لها، براعت کے لیے جاری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اصلاً بالکل، لورود ہی، اس لیے کہ اصل موضوعی وارد ہوتا ہے، علیہا، جناب اصالت البراعت پر، کما یاتی تحقیقہ، سیاتی بھی نہیں کہا، یاتی یعنی ابھی جاری ہے، فلا تجری، پس جاری نہیں ہوگی، مثلا اصالت الاباحہ، بھائی اصالت الاباحت یعنی وہی اصالت البراعت ہے، یعنی ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مباح ہے یا نہیں، تو ہم کہیں گے مباح ہے، کہتے نہیں، اصالت الاباحت جاری نہیں ہوگی، کہاں پر؟ فی حیوان، اس حیوان میں، شک فی حلیت ہی، جس کے حلال ہونے میں شک ہے کہ آیا وہ حلال ہے یا نہیں، یعنی مباح بمعنی وہی حلال، مع شک کے، جب ہمیں شک ہو، فی قبول ہی تذکیت، آیا یہ حیوان تذکیہ کو یعنی قابل ذبح بھی ہے یا نہیں، فَإِنَّهُ إِذَا ذُبِحَ، بتحقیق جب اس حیوان کو ذبح کیا جائے، مع سائر شرائط، جبکہ اس میں دوسرے سب شرائط موجود ہوں، عروب قبلہ بھی ہو، ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہو، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا ہو، کہتے ہیں المعتبرت فی تذکیت، وہ شرائط جو تذکیہ میں معتبر ہوتے ہیں، فاصالت عدم تذکیہ، تو یہاں پر ہم اصالت الاباحت جاری نہیں کریں گے بلکہ ہم اصل عدم تذکیہ جاری کریں گے۔ یہ اصالت عدم تذکیہ تدرجہ، اس حیوان کو داخل کر دے گی، فیما لم یزک، جو قابل تذکیہ نہیں ہوتا، تو نتیجے میں پھر کیا ہوگا، وہ حرام، وہ حرام ہے، جبکہ اصالت البراعت کہتے حرام نہیں ہے لیکن یہ اصل موضوعی کہتا ہے وہ حرام ہے اجماعاً، کما جیسے اذا مات، وہ حتف انفہی، ویسے تو اس کا مطلب ہے ناک کے ذریعے مر جائے، یعنی کیا، کیونکہ اس کی سانس کا آنا جانا ناک کے ذریعے ہوتا ہے، اگر ذبح نہ ہو ایسے اس کی سانس رک جائے تو اس کے موت کو کہتے ہیں حتف انفہی، فلا حاجت، تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، الا اثبات، کہ ثابت کریں، ان المیتۃ تعم، بھائی یہ جو میتہ کا لفظ ہے یہ شامل ہو جاتا ہے غیر المزکى شرعاً، ہر اس چیز کو جو شرعاً جو ہے کیا ہے مزکہ نہ ہو، نہیں، بلکہ بھائی اگر جو ہے کیا ہے حتف انف مر جائے تو وہ بھی میتہ ہے، ضرورت ہے، یہ بات بدیہی ہے، کفایت کونہی، کہ کافی ہے اس جانور کا غیر مزکہ ہونا، مثلہ، اس میت کی طرح، حکماً، کہ نجاست اور حرمت میں غیر مزکہ اور میتہ کا حکم ایک ہے، وذالک، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا اصالت عدم تذکیہ اس جانور کو داخل کر دیتا ہے حرام جانوروں میں، بأن تذکیتہ، بتحقیق تذکیہ کیا ہوتا ہے، انما ہی عبارت، بتحقیق تذکیہ کا مطلب یہ ہے، ان فرع الاوداج،
کہ اس کی 4 رگیں کاٹی جائیں، مع سائر شرائطہا، البتہ اس میں تزکیہ کے دوسرے شرائط 4 رگوں کے علاوہ وہ بھی موجود ہونے چاہیے، ان خصوصیت فی الحیوان، البتہ یہ اس حیوان میں خصوصیت ہونی چاہیے، التی بہا، جناب وہ خصوصیت کہ جس کے ذریعے یؤثرو، اثر کرتا ہے، کون اثر کرتا ہے؟ یہ فری الاوداج، فی ہے اس حیوان میں، طہارت، طہارت کا اثر کرتا ہے، وحدہا، کچھ حیوان ایسے ہیں جو ذبح کے ذریعے صرف پاک ہوتے ہیں لیکن حلال نہیں ہوتے، جیسے شیر وغیرہ کو ذبح کرنا یا خرگوش کو، او مال حلیہ، یا یہ فری الاوداج اس میں جو حلیت کا بھی اثر کرے گی، وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، وَمَا شَكِّ فِي تِلْكَ الْخُصُوصِيَّةِ، لیکن جب ہم شک ہو کہ اس حیوان میں ایسی خصوصیت ہے کہ فری الاوداج اس میں یہ اثر کرے، فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَحَقُّقِ التَّزْكِيَةِ، پھر اصل یہ ہے کہ اس میں تزکیہ متحقق نہیں ہوگی، بمجرد الفرع، صرف ان رگوں کاٹنے سے، بسائر شرائطہا، بھلی اس میں دوسرے شرائط بھی موجود ہوں، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں کہ اگر حیوان میں صلاحیت ہی نہیں تزکیہ کی تو اس کو ذبح کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لو علم بقبول ہی التزکیہ، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جانور تزکیہ کو قبول کرتا ہے، وہ شک فی الحلیت، اب چلتے ہیں جو ہے کس کی طرف جناب؟ اصل حکمی کی طرف، اور شک کرتے کہ یہ حلال ہے یا نہیں، فاصالۃ الاباحۃ فیہ محکمۃ یا محکمۃ، پھر یہاں پر اصالۃ الاباحۃ جو ہے کیا ہے؟ وہ حکومت کرے گی، فانہ، بتحقیق شان یہ، حینئذ، جب قبول تزکیہ کرتا ہے تو پھر شک ہوتا ہے ہمیں، فی ان ھذا الحیوان المزکى، بتحقیق یہ حیوان جو ذبح ہو گیا ہے، حلال او حرام، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، ولا اصل فیہ، اور اس میں کوئی اصل جاری نہیں ہوگی سوائے ایک اصل کے، اصالۃ الاباحہ، یعنی پھر ہم اس کو حلال سمجھیں گے، کسائر ما شک فی انہ من الحلال او الحرام، جیسے حیوان کے علاوہ دوسری چیز اگر میرے سامنے کوئی آ جائے کہ بھائی یہ کھانا حلال ہے یا نہیں، وہاں بھی اصالۃ الحلیت کہیں یا اصالۃ الاباحۃ، وہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ھذا، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے مطلب کہا کہ مشکوک الحرمت میں اصالۃ الاباحہ جاری ہوگا، مشکوک تزکیہ میں اصالت عدم تزکیہ جاری ہوگا، اذا لم یکن ہناک، یہ اصالت الاباحہ وہاں جاری ہوگا جہاں پر کوئی اصل موضوعی نہ ہو، مثبت لقبول تزکیہ، جو ثابت کرے کہ یہ جانور تزکیہ کو قبول کرتا ہے، کما اذا شک، مثلا جیسے شک کیا جائے، فی ان الجلل، بالتحقیق وہ حیوان، فی الحیوان آگے آتا ہے جو انسانی پاخانہ کھاتا ہے، حل یوجب ارتفاع قابلیت ہی لہا ام لا، کیا یہ جلل سبب بنتا ہے کہ وہ حیوان قابلیت رکھتا ہو، لہا، لہا کی ضمیر جناب تزکیہ کی طرف جائے گی، یا صلاحیت نہیں رکھتا، آیا یہ جلل اسے یہ صلاحیت ختم کرتا ہے؟ یعنی فاصالۃ قبول ہی لہا، پھر ہم کہیں گے اصل یہ ہے کہ جناب یہ حیوان قبول کرتا ہے تزکیہ کو جلل کے ساتھ، یہ محکم ہو گیا، یہاں اصالت الاباحت جاری نہیں ہوگی، وہ معہا، جب ہم نے اصالت تزکیہ کو جاری کیا، لا مجال، کوئی گنجائش نہیں ہے، لأصالت عدم تحققہا، کہ ہم کہیں کہ تزکیہ متحقق نہیں ہوئی، فہو قبل الجلل کان یطہر، تو یہ جانور جلل سے پہلے بھی پاک ہوتا تھا اور حلال ہو جاتا تھا، کس کے ذریعے؟ بالفرع، جب اس کی رگیں کاٹی جاتی تھیں، البتہ بسائر شرائطہا، جب اس میں دوسرے شرائط بھی ہوں، فالاصل انہ کذالک، پھر اصل یہ ہے کہ یہ جانور اسی طریقے سے ہے، یعنی یطہر و یحل بعدہ، جلل کے بعد بھی، تو پھر نتیجے میں ہم استصحاب کو جاری کریں گے اور اصالت الاباحت کو جاری نہیں کریں گے۔ ومما، ہم نے یہ بات جو شبہ حکمیہ میں کی ہے، ظہر الحال، ہمارے لیے ایک دوسرے مسئلے کی بھی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، فی مشتبہت حلیتہ و حرمتہ، جب اشتباہ ہو جائے اس حیوان کے حلال ہونے کا اور حرام ہونے کا، بشبہت الموضوعیہ، شبہ موضوعیہ میں، من الحیوان، کسی حیوان میں سے، کیا یہ حیوان حلال ہے یا حرام نہیں ہے، وَأَنَّ أَصَالَةَ الْعَدَمِ تَزْكِيَةِ، بتحقیق
اصل یہ ہے کہ یہ ذباحت کو قبول نہیں کرتا، محکمتن یہ حاکم ہوگا، فیما شک فیہا جب بھی ہمیں شک و تزکیہ میں، لأجل شک اس لیے کہ ہمیں شک ہوتا ہے، فی تحقق ما اعتبر فی تزکیت شرعن کیا متحقق ہوگی وہ چیز جو شرعن تزکیہ میں معتبر ہے یا نہیں، کما جیسے ان اصالت قبول التزکیہ اصل یہ ہے کہ تزکیہ کو قبول کرے گا، یہ حکم کرے گی کہاں پر، اذا شک فی الطرف ما یمنع عنہ جب ہمیں پتا تھا کہ جانور پہلے تو ذبح ہوتا تھا، آیا اب ذباحت کے لیے کوئی معنی ہوا یا نہیں، فیحکم بہا تو اس مورد میں پھر ہم تزکیہ کا جو ہے کا حکم لگیں گے، فی ما اس جانور میں احرز الفریو جس کی رگیں کاٹی گئے ہیں، بسائر شرائطہا اس میں دوسری شرائط بھی تھیں، رب قبلہ وغیرہ ادا ہو، صرف یہ مشکوک ہے ہمارے لیے، کما لا یخفا فتأمل جیدن اس میں اچھے طریقے سے غور کریں کہ جناب اصل موضوعی کے ہوتے ہوئے براعت جاری نہیں ہوگی، اگر اصل موضوعی براعت کے ساتھ موافق بھی ہے تو بھی ہم اصل موضوعی کو لیں گے، اس براعت کو نہیں لیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔